بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بہت سخت امتحانات سے گزرے، لیکن امام سجاد نے فرمایا، شام میں میرے اوپر 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اسیری کے دوران ایسے مصائب کہیں نہیں پڑے۔ وہ 7 مقامات کون سے تھے؟ ان کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ طوق کیا ہوتا ہے؟ جو طوق امام سجاد کے گلے میں ڈالا گیا وہ کیا تھا، کیسا تھا؟ اس سب کو آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، طوق یہ ایک بھاری لوہے کا سخت حلقہ ہوتا تھا جو گردن کے گرد پوری طرح کس دیا جاتا تھا۔ اسے گرم لوہے کے ساتھ تیار کیا جاتا تاکہ لگاتے ہی گوشت جل جائے اور زخم نہ صرف فوری ہو بلکہ دائمی بھی بن جائے۔ اس طوق کے اندر اور کناروں پر نوکیلے کانٹے اور دھاردار کنارے ہوتے تھے جو معمولی سی حرکت پر بھی گردن میں خونی خراشیں ڈال دیتے تھے۔ اس کے ساتھ زنجیریں بھی جڑی ہوتی تھی جو قیدی کے ہاتھ اور پاؤں کی بیڑیوں سے بندھی ہوتی تاکہ وہ نہ سیدھا کھڑا ہو سکے اور نہ ہی آزادی سے چل سکے۔ اسے طویل مدت تک پہننے سے گردن پر گہرے زخم پڑ جاتے، چمڑی ادھر جاتی اور زخموں سے خون رسنے لگتا۔ طوق کی سختی اور اس کی خاردار ساخت کی وجہ سے قیدی کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا اور اگر گردن کو ہلکا سا بھی جھٹکا لگتا تو وہ خاردار لوہا زخموں کو اور گہرا کر دیتا۔ مقاتل میں بیان ہے، امام سجاد کے گلے کا طوق پورے 1 سال بعد جب لوہار کو بلوا کر گردن سے کاٹا گیا تو سید الساجدین کی کھال اور گلو مبارک کا گوشت اس کے ساتھ کٹ گیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو گلے کے طوق کا زخم دیکھ کر ابن سجاد امام محمد باقر علیہ السلام چیخ مار کر رو پڑے۔ ناظرین، اس قدر سخت تکلیف کے باوجود امام سجاد علیہ السلام نے کہیں پر بھی اپنے طوق کی تکلیف کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، شام میں میرے اوپر 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اسیری کے دوران ایسے مصائب کہیں نہیں پڑے۔ نمبر 1 پہ ہے، ستم گروں نے شام میں میرے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ برہنہ تلواریں نیزے سنبھالے ہوئے تھے اور بار بار حملہ کر کے نیزے کی نوک چباتے تھے اور ہمارے سامنے ڈھول بجاتے تھے۔ شہداء کے سر اہل حرم کی سواریوں کے درمیان رکھتے تھے۔ میرے بابا اور چچا عباس کا سر پھوپھی زینب اور کلثوم کے سامنے، اور بھیا علی اکبر اور قاسم کے سر میری بہنوں کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ سروں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور کبھی زمین پر پھینک دیتے تھے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیتے تھے۔ شامی عورتیں چھتوں پر سے ہم پر پانی اور آگ پھینکتی تھی۔ طلوع آفتاب سے غروب تک ہمیں بازاروں میں تماشا دکھانے کے لیے پھراتے اور کہتے جاتے، لوگو انہیں کھینچو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں۔ ہمیں ایک رسی سے باندھا گیا اور اسی حال میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے گزارا گیا اور کہا گیا، یہ وہی قیدی ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں قتل کیا، آج تم ان سے انتقام لے لو۔ ہمیں بردہ فروشوں کے بازاروں میں لے جایا گیا اور کنیز و غلام کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ ہمیں ایسے مکان میں ٹھہرایا گیا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ اور رات کی شبنم سے ذرا آرام نہ ملا، مسلسل وحشت و اضطراب کی زرد میں تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ سخت مرحلات تھے جن کو یاد کر کے امام سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے۔ اس کے مقابلے میں
انہیں اپنے گلے کی توق کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر جس کے گلے کا توق اس کے گوشت کو کھاتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔